پانی کا بہت بڑا ایشو آنے والا ہے دنیا میں. ابھی سے ہمارے صوبے آپس میں کہتے ہیں کہ جب ہمارا پانی چوری ہو گیا. 50% شارٹیج ہے جو پانی ہمیں دیا جا رہا ہے. ہمارے سندھ والے بھائی اپنے بارشوں والے پانی کو رپورٹ نہیں کرتے اور جو دریا میں پانی آ رہا ہوتا ہے اس کو بھی وہ انڈر رپورٹ کرتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا. ہم بڑے عجیب دور میں رہ رہے ہیں. یہ دور ہے اسلاموفوبیا کا، جہاں پر مسلمان ہونے کی وجہ سے اور محض اسلام کے خلاف نفرت کی وجہ سے لوگوں کو مار دیا جاتا ہے. لیکن کینیڈا ہو یا اس سے پہلے نیوزی لینڈ ہو، وہیں کے پرائم منسٹرز، وہیں کی گورنمنٹ اور وہیں کے لوگوں کا رد عمل بھی بڑا مثالی رہتا ہے. یہ دور ہے قدرتی ماحول کو بچانے کا. پاکستان میں انوائرمنٹل ایشوز ہیں تو یہاں کے انسان بھی سفر کرتے ہیں اور یہاں کی زراعت بھی سفر کرتی ہے. اور اسی طرح آسٹریلیا میں اگر وہاں پر جنگلوں میں آگ لگ جائے تو وہاں کے انسان بھی سفر کرتے ہیں اور وہاں کے چھوٹے چھوٹے جانور کولا اور کینگروز وہ بھی سفر کرتے ہیں. یہ دور ہے افغانستان میں تبدیلی کا. دیکھنا یہ ہے کہ افغانستان میں امن آتا ہے، وہاں پر جنگ ہوتی ہے یا وہاں پر خانہ جنگی آتی ہے. یہ موضوع ہیں آج میرے اس پروگرام کے، اور آج ہم نے خصوصی طور پر دعوت دی ہے پاکستان میں تعینات آسٹریلیا کے ہائی کمشنر ڈاکٹر جیفری شا. تھینک یو ویری مچ ایکسلنسی، یو کیم ٹو آور شو. اور ناظرین ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں آسٹریلیا کے لیے ڈیزگنیٹ پاکستان کے نئے ہائی کمشنر اور دفتر خارجہ کے ترجمان جناب زاہد حفیظ چودھری صاحب. بہت شکریہ چودھری صاحب، آپ نے وقت نکالا، آپ تشریف لے آئے. ایکسلنسی، پاکستان میں کرکٹ دیکھی جاتی ہے، پاکستان میں کرکٹ کا کریز ہے، پاکستان کی ٹیم کرکٹ کھیلتی ہے. آسٹریلیا میں کرکٹ دیکھی جاتی ہے، آسٹریلیا میں کرکٹ کا کریز ہے، آسٹریلیا کی بڑی ٹیم ہے کرکٹ کی. سنا ہے کہ آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم اگلے سال پاکستان آ رہی ہے. Assalamu alaikum, and thank you for the invitation to be here. Like Pakistan, cricket's part of our culture, part of who we are. Yeah. And so I don't know much about the tour for next year. I mean, that'll be for the Australian Cricket Board to work with the Pakistan Cricket Board. But what I am encouraged about is we have Australian players playing in the PSL, which just again started, I think, this week. Anyhow, so that's really encouraging. I think they're great ambassadors for Pakistan and Pakistan cricket. جج صاحب، کرکٹ پاکستان کی پلس میں ہے، نبض میں ہے. چھوٹا ہو بڑا ہو میچ ہو رہے ہوتے ہیں، بچے ایکسائٹڈ ہوتے ہیں، وہ چوکوں چھکوں کی بارش پہ اچھل رہے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ پی ایس ایل جاری ہے، پاکستان کے کرکٹرز ہیں، آسٹریلیا کے کرکٹرز ہیں. آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان کے حوالے سے یہاں خاصی ایکسائٹمنٹ ہے. کیا کہتے ہیں، کب تک ایکسپیکٹڈ ہے؟ جی پراجا صاحب، سب سے پہلے تو یہ جس طرح ہائی کمشنر جیفری شا نے بھی کہا، بوتھ ان پاکستان اینڈ آسٹریلیا، کرکٹ از مور دین sport. It's a passion. It's a passion, exactly. Countries میں انٹرنیشنل کرکٹ ہے الحمدللہ ریٹرن ٹو پاکستان. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم بھی انشاءاللہ جلد پاکستان کا دورہ کرے گی اور پاکستان کے لوگوں کو ہوم گراؤنڈ پہ اچھی کرکٹ دیکھنے کے لیے ملے گی. جی ایکسلنسی، پاکستان ایک محفوظ ملک ہے. وزیر اعظم پاکستان ہو، پاکستان کی حکومت ہو، پاکستان کی ریاست ہو، پاکستان کے عوام ہو، چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ٹورسٹ پاکستان آئیں. تو ہم یہ آپ سے جاننا چاہتے ہیں، آسٹریلیا بھی ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے، دنیا بھر سے وہاں پر ٹورسٹ جاتے ہیں، تو کیسے پاکستان اور آسٹریلیا آپس میں تعاون کر سکتے ہیں؟ Well, look, I'm trying to do that. You may be aware, I just came back from my holiday. I took my holiday up in northern Pakistan. I see. My wife is a photographer, and she's been doing a blog on the trip that we did, writing about the history, writing about the people, writing about the food, displaying the wonderful pictures, and that goes around the world. So I think we're trying to do our bit in terms of trying to help people understand the beauty that is Pakistan, the friendliness that is Pakistan. In terms of Australia, of course, we have many Pakistanis living in Australia, and we have around 100,000 people now who call Australia home. And again, that helps Australians understand what a wonderful country Pakistan is. So it's not only that you are doing it individually or Madam is doing it individually, but also the Pakistani expatriates living back in Australia, they are also part of this campaign rather. Well, that's right. I mean, people
it's about people-to-people links, you know, and the more that people can understand Pakistan, the more people want to come here. You know, as we were just discussing, whenever it's cricket, you see Australian players coming over and playing in Pakistan. They go back as ambassadors and say, oh, Pakistan, we had a great experience. I mean, if I met last year some of the cricketers in the PSL and in Lahore, and they were telling me about how much they were enjoying their time here. All those people-to-people links count. That's very important, and especially the feedback even we got from the Twitter or Facebook or social media from the Australian characters who were part of PSL. It was wonderful. It was great, you see, and Your Excellency very right. They are in fact the ambassadors of Pakistan. ہم ٹورسٹ کو بلانا چاہ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر آئیں. ہم نے بہت سارے ملکوں کے لیے ٹورسٹ صاحب ویزا آن ارائیول کی اسکیم رکھی تھی, لیکن کووڈ آبویسلی آپ نے بھی اشارہ کیا کووڈ ہے, لیکن پھر بھی اگر فلائٹس 80% کم کر دی جائیں, باہر سے فلائٹس ہی نہ آئیں, تو اب چونکہ ہمارا تو ریشو بھی بہت نیچے جا رہا ہے, ہم ریڈ لسٹ میں باہر تو آ گئے, لیکن اپنے ملک میں اگر ویزا آن ارائیول پہ ریسٹرکشن ہوں گی یا فلائٹس کم ہوں گی تو پھر ٹورزم کا خواب ہو سکتا ہے پورا. جی شوکت پراچا صاحب, اس میں سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ پاکستان میں ٹورزم کو پروموٹ کرنا جو ہے وہ گورنمنٹ کی پریورٹی ہے. سب سے پہلی امپورٹنٹ بات تو یہ ہوتی ہے تاکہ اس کے لیے آپ پھر ایک جو ہے وہ پالیسی بناتے ہیں, انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں. دیٹ از الحمدللہ دیر. اس کے بعد دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جی آپ اسے پروموٹ کیسے کرتے ہیں پاکستان میں ٹورزم کو. تو اس وقت سوشل میڈیا کے حوالے سے جس طرح ابھی ہائی کمشنر نے بات کی, بلکہ انہوں نے ایک پکچر میرے ساتھ شیئر کی while he was there, the picture taken by his wife, and بہت خوبصورت پاکستان کے ناردرن ایریاز. اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل ٹریول ٹورزم سے ریلیٹڈ انڈسٹری ہے, ان کے جو میگزینز ہیں ان میں پاکستان کی اس وقت آپ کو ایک پریزنس نظر آتی ہے. تو پاکستان دنیا کا جو گلوبل ٹورزم ریڈار ہے اس کے اوپر وی آر ویری مچ دیئر. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہی یہ کووڈ کے حالات بہتر ہوتے ہیں, اور اسپیشلی ایڈونچر ٹورزم کے حوالے سے پاکستان کے شمالی جو علاقہ جاتے ہیں ان کی خوبصورتی کے حوالے سے پاکستان ول انشاءاللہ ویری سون بی اے ویری اٹریکٹیو ٹورسٹ ڈیسٹینیشن. یہاں اینشینٹ ریلیجنز بھی ہیں, بدھزم کے یہاں پر اتنے بڑے بڑے ریمینز ہیں, یہاں پر آثار ہیں وہاں پر. پھر ہندوازم کے کٹاس راج مندر ہو, ہنگول ماتا مندر ہو, سکھوں کا اتنا بڑا وہ کرتارپور میں گردوارہ پاکستان میں بنا دیا. یہ فرمائیے کہ اس ریلیجیس ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے وچ از بیسیکلی وچ کین اٹریکٹ ٹورسٹ فرام دا نیبرہڈ آف پاکستان, اس کے لیے کتنا پوٹینشیل ہے اور کیسے پروموٹ کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل, آپ نے ریلیجیس ٹورزم جو ہے وہ ایک باقاعدہ, اور اس پہ جو حکومت کام کر رہی ہے اس میں ایک, بلکہ ابھی ہم نے جو ہے وہ بدھسٹ ٹریل پاکستان میں بنائی ہے, جس میں تمام جو ریلیجیس ٹورزم سے ریلیٹڈ سائٹس ہیں انہیں کنیکٹ کیا جائے گا. اسی طرح پاکستان میں سکھ ٹورزم کے حوالے سے آپ کے علم میں ہے کرتارپور کوریڈور کا جو انیشیٹو ہے, دیٹ از ناٹ اونلی ٹو پروموٹ ٹورزم بٹ آلسو انٹرفیتھ ہارمونی. اس حوالے سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح میں نے پہلے بھی بات کی, دا رائٹ پالیسیز آر دیئر, وہ آلریڈی اس کے اوپر کام ہو چکا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی جلد انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ ریلیجیس ٹورزم کے حوالے سے, ایڈونچر ٹورزم کے حوالے سے, تو وی آر آلریڈی پراچا صاحب جو گلوبل ٹورسٹ ریڈار ہے اس کے اوپر پاکستان از دیئر. Excellency, he talked about interfaith issues, and I have to take a break, but when we return back, I'll put this question. Some happenings, some unfortunate incidents, they have taken place in New Zealand earlier and now in Canada this week. ناظرین بات کریں گے نیوزی لینڈ کے حوالے سے, کینیڈا کے حوالے سے. وہاں جو کچھ ہوا, ایک پاکستانی فیملی کو, ایک مسلمان فیملی کو گاڑی کے نیچے کچلا گیا. یہ بین المذاہب مسئلہ جہاں اہم ہے, اسلاموفوبیا کی بات ہو رہی ہے. آسٹریلین ہائی کمشنر جہاں پر موجود ہیں, ان کا ملک تو انٹرفیتھ ہارمنی کے حوالے سے ایک ایگزامپل سمجھا جاتا ہے. میں ان سے ضرور یہ معاملہ اٹھاؤں گا بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان میں تعینات آسٹریلیا کے ہائی کمشنر ڈاکٹر جیفری شاہ, اور ان کے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے آسٹریلیا کے لیے ڈیزگنیٹ ہائی کمشنر اور دفتر خارجہ کے ترجمان جناب زاہد حفیظ چودھری صاحب. ایمبیسڈر صاحب, میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا بریک پر جانے سے پہلے
کہ پہلے نیوزی لینڈ میں مسئلہ ہوا, وہاں پر اسلاموفوبیا کے تحت وہاں مسلمانوں کو مارا گیا, پھر کینیڈا میں اسی اسلاموفوبیا کے تحت ایک مسلمان فیملی پہ ٹرک چڑھا دیا گیا. آپ کا ملک انٹرفیتھ ہارمنی کا ایک شاندار نمونہ ہے, تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ اس انٹرفیتھ ہارمنی کو پروموٹ کیا جائے, ایک دوسرے کو کے ساتھ برداشت کے ذریعے ایک دوسرے کو برداشت کیا جائے؟ Thank you very much, and I think that's a really important issue, and I know that it's a priority for Prime Minister Khan. Yeah. If I look at Australia as an example, I mean, Australia is a multicultural society. 1 in 4 people were born overseas. If I go to their parents, 1 in 2 people are born overseas. I see. Over 200 countries now call Australia, people from 200 countries call Australia home, and around 600,000 Muslim people. What we are is a multicultural society, and first and foremost has to be tolerance. What we need to be stamping out is intolerance when it comes to either religious intolerance, hatred, racial intolerance. That's unacceptable. So social cohesion is built upon inclusiveness, bringing everyone together, and I think that's one of the lessons that we've learned. We don't always get it right, but we continue to try and make sure that we include everyone and that we stamp out intolerance in Australia. And I was very fortunate before taking up this appointment. If I give you an example, I visited the Muslim Museum in Melbourne, Australia. I see. And what it had done, I can tell you, there was some resistance to having a Muslim museum established in Melbourne. And then you mentioned New Zealand. Yeah. And what that did, it brought together the community, both Muslim and Muslim, together to express sorrow, and now that museum is flourishing because it brought together everyone. It was terrible that we had a tragedy that brings people together, but nevertheless it does go to show that if we persevere, that we educate people, that we have an inclusive society, and that we stamp out intolerance, then we can actually succeed. I think that's a great spirit. جج صاحب, کینیڈا میں اسپیشلی جو کچھ ہوا اور اس سے پہلے نیوزی لینڈ میں ہوا, نیوزی لینڈ میں ہم نے دیکھا کہ ان کی جو پرائم منسٹر ہیں جیسنڈرا آرڈن, وہ باقاعدہ دوپٹہ پہن کے آ گئی اور انٹیگریشن کی مسلم سوسائٹی میں. کینیڈا کے پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو 2 دن پہلے وہ ایک نماز ہو رہی تھی مسلمانوں کی, تو سارے لوگ باجماعت اس نماز میں شامل ہو گئے, اس جگہ پہ پہنچے وہاں پر جہاں یہ مسلم فیملی کو مارا گیا. تو حکومتیں یا سوسائٹی ان میں تو پازیٹیوٹی ہے, انڈیویجول جب آ کے دہشت گردی کرتے ہیں, پرائم منسٹر کہتے ہیں اسلاموفوبیا کے حوالے سے دنیا کو ہم اویئر کریں گے, ایسے انڈیویجول جو دہشت گرد ہیں, جو ٹیررسٹ ہیں اور پوری سوسائٹی کے لیے دبا بدنامی کا داغ بنتے ہیں, ان کے لیے کیا فارمولہ بنایا جا سکتا ہے؟ جی پراچا صاحب, سب سے پہلے تو جو یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا کینیڈا میں, اسلاموفوبک ایونٹ جس میں پاکستانی ایک فیملی کے 4 لوگ جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہوئی, ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. ہمارا ہائی کمیشن وہاں پہ, ہمارا کانسلیٹ جنرل ان ٹورنٹو, وہ اس فیملی کے ساتھ بھی کلوز رابطے میں اور کینیڈین اتھارٹیز کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس طرح کے واقعات ہیں یہ مینیفیسٹیشن ہے جو رائزنگ ٹرینڈ آف اسلاموفوبیا ہے انفارچونیٹلی, لیکن اس طرح کے واقعات جو ہے دے آلسو سرو ایز اے ریمائنڈر کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی ایک جو کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے ٹو پروموٹ انٹرفیتھ ہارمنی, جس کی ابھی بات جو ہے وہ ڈاکٹر جیفری شوا نے بھی کی. انٹرفیتھ ہارمنی کی ضرورت ہے اور پیسفل کو ایگزسٹنس کی ضرورت ہے, لیکن ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو اسٹیٹمنٹس ابھی تک آئیں کینیڈین لیڈرشپ کی طرف سے, ان کی پارلیمنٹ کی طرف سے, اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی فرام دا پرائم منسٹر آف کینیڈا جسٹن ٹروڈو, انہوں نے اس واقعے کو دہشت گردی کا واقعہ قرار دیا اور انہوں نے اس امر کے اوپر زور دیا کہ کینیڈا کی کمیونٹیز میں دیر از نو اسپیس, دیر از نو پلیس فار اینی اسلاموفوبک آئیڈیالوجی دیر. تو ہم یہ سمجھتے ہیں یہ بہت انکریجنگ ہے. اسی طرح نیوزی لینڈ میں آپ نے دیکھا جب وہاں پہ یہ افسوسناک واقعہ ہو, اس کے بعد جس طرح آل کمیونٹیز کیم ٹوگیدر, سب اکٹھی, جس طرح نیوزی لینڈ کی لیڈرشپ پلیڈ اے رول ان بلڈنگ بریجز, سو دیٹ از ویری امپورٹنٹ. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت انٹرفیتھ ہارمنی کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے, ریلیجیس ٹالرنس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور خاص طور پر اسلاموفوبیا کے اگینسٹ کام کرنے کی ضرورت ہے. اس میں پاکستان کا ایک لیڈنگ رول ہے. پرائم منسٹر عمران خان نے اس ایشو کو UN جنرل اسمبلی میں اٹھایا, OIC کے پلیٹ فارم سے ہم نے اس ایشو کو اٹھایا,
اور ہم نے یہ پرپوز کیا ہے دیٹ 15 مارچ ایوری ایئر شوڈ بی آبزروڈ ایز انٹرنیشنل ڈے اگینسٹ اسلاموفوبیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی جو ریلیجس بیسڈ ہیٹریڈ ہے اسے ختم کرنے کے لیے دا انٹائر انٹرنیشنل کمیونٹی ول ہیو ٹو کم ٹوگیدر. ان سب کو اکٹھے کام کرنا پڑے گا, اپنی رسپانسبلٹی جو ہے وہ ادا کرنی پڑے گی, اور اسی صورت میں ہم ایک کوہیسو سوسائٹی بنانے میں کامیاب ہوں گے. ہم اسی صورت میں پیسفل کو ایگزسٹنس کو پروموٹ کرنے میں کامیاب ہوں گے. اس میں چونکہ پرائم منسٹر عمران خان بار بار اسلاموفوبیا کا نام لیتے ہیں, کچھ ایسے انیشیٹو لیے جا رہے ہیں, سوچے جا رہے ہیں ریچ آؤٹ کرنے کے لیے. بڑی اچھی باتیں آپ نے کی کہ یہ ہونا چاہیے, بٹ ہاؤ ٹو اچیو دیٹ؟ دیکھیں اس میں جس طرح میں نے بات کی, سب سے پہلے تو دا پلیٹ فارم آف OIC, ٹھیک ہے, وہاں سے پاکستان ایک ریزولوشن لے کے آیا اسلاموفوبیا کے اگینسٹ, جو میں بات کر رہا ہوں اس وقت OIC میں, جو کہ بڑی بھاری اکثریت سے وہاں پہ اپروو ہوئی. اسی طرح پاکستان نے اس ایشو کو UN جنرل اسمبلی میں اٹھایا. اسی طرح پاکستان نے یہ پرپوز کیا کہ انٹرنیشنلی ایک ڈے آبزرو کیا جائے اگینسٹ اسلاموفوبیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے انتہائی ٹینجیبل ایکشن ہیں جن کا ہمیں نتیجہ جو ہے وہ انشاءاللہ نظر, یعنی اویئرنیس کریٹ کرنی ہے. اصل تو دیکھیں اس میں پراچا صاحب سب سے امپورٹنٹ بات ہی ہے کہ گلوبل اویئرنیس کریٹ کیے جائے اگینسٹ اسلاموفوبیا. سب سے امپورٹنٹ بات ہی اویئرنیس کی ہے, اور پاکستان کی جتنی بھی ایفرٹس ہیں اس کے علاوہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہ صرف اویئرنیس بلکہ اس میں انٹرنیشنل رولز اینڈ پروسیجرز ہونے چاہیے, اس میں بین الاقوامی قوانین بننے چاہیے جو کہ ریلیجس ہیٹریڈ کے اگینسٹ ہوں, جیسے ایکسیلنسی جس طرح ایکسیلنسی نے بات کی. تو یہ سارے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انتہائی اہم اقدامات ہیں جنہیں لینے کی ضرورت ہے. ایکسیلنسی, افغانستان سے ابھی امریکن ٹروپس واپس جا رہے ہیں, اور ڈر یہ لگتا ہے کہ وہاں کہیں ویکیوم نہ کریٹ ہو جائے, وہاں کہیں خلا نہ پیدا ہو جائے, اور جو 90s میں ہوا تھا وہاں بلڈ شیڈ تھا, وہاں سول وار تھی, اور اس کے بعد پاکستان کی اپنی سوشل فیبرک کے اس کے بہت منفی اثرات مرتب ہوئے. آپ کو کیا نظر آتا ہے, وہاں امن آ جائے گا؟ Well, I think what we are seeing at the moment is increased violence, and it's concerning. I mean, I think that Pakistan has done a commendable role in trying to promote peace in Afghanistan, and that violence can spill over, of course, into Pakistan, and Pakistan has paid a heavy price over the years in terms of having to deal with internal security issues, but also when we've had to deal with hosting very generously refugees for 40 years. I mean, it's an extraordinary hospitality in that space. So I think it's very complex. I don't think anyone can see how this is going to go. But I think as well, I'll just note that over the last 20 years, Australia has provided $1.5 billion worth of humanitarian and development assistance in Afghanistan. And regardless, our commitment to the peace and security, it will continue. I think over the next 3 years, we've committed to another $200 million in humanitarian assistance in Afghanistan, because what's clear is you can't just abandon Afghanistan. But there remains uncertainty what to happen inside Afghanistan after the it does remain, and I think the only way we're going to get to peace is an Afghan-led peace dialogue where the two sides sit down across the table, and that's something that Prime Minister Khan has been calling for a long time, and I think that's the only way. It's difficult to see how that's moving forward at the moment, but that doesn't mean we shouldn't stop trying. And again, I think I commend Pakistan and the efforts that Pakistan has made to bring both sides to the table, whether that conversation is in Doha or in Kabul. مجھے بریک لینی ہے, لیکن چر صاحب میں یہی سوال آپ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں, کیونکہ ڈر ہے اور بڑا ریئل فیئر ہے, حقیقی معنوں میں ڈر ہے کہ امریکن فورسز جب ودرا کریں گی تو کہیں وہاں خانہ جنگی نہ شروع ہو جائے, وائلنس نہ شروع ہو جائے. پاکستان کی حکومت کیا چاہتی کیا ہے؟ کبھی ہم سنتے ہیں کہ جی وہاں ویکیوم نہ ہو, پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ باہر کے لوگ چلے جائیں, افغان اپنا فیصلہ خود کریں. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا بریک کے بعد. ناظرین, ویلکم بیک. ناظرین, آج روبرو ہیں ہمارے پاکستان میں تعینات آسٹریلیا کے ہائی کمشنر ڈاکٹر جیفری شاہ صاحب, اور ان کے ساتھ موجود ہیں دفتر خارجہ کے ترجمان اور آسٹریلیا کے لیے پاکستان کے ڈیزگنیٹ ہائی کمشنر زاہد حفیظ چودھری صاحب.
میں افغانستان کے حوالے سے بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہا تھا. ہمیں امپریشن ملتا ہے پاکستان کی پالیسی سے کہ ویکیوم نہیں ہونا چاہیے, ذمہ داری سے کوئی جانا چاہے تو جائے. پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جی افغانستان کے سارے گروپس آپس میں فیصلہ کریں. جب آپس میں فیصلہ کریں اس کا مطلب ہے وہ لڑنا ہے تو لڑیں, وہ مارنا ہے تو ماریں ایک دوسرے کو, لیکن وہ خود ہی فیصلہ کریں. ہماری کیا پالیسی ہے؟ اچھا پراچا صاحب, سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ڈاکٹر جیفری شاہ کا, جنہوں نے اپنے ابھی بات کرتے ہوئے افغانستان کے بارے میں 4 انتہائی اہم باتیں انہوں نے کی. سب سے پہلی انہوں نے بات کی کہ پاکستان از the only country that has consistently maintained that there was no military solution to the conflict in افغانستان, کہ کوئی ملٹری حل اس کا نہیں تھا, اور یہ شروع سے پاکستان کی یہ پوزیشن رہی. انہوں نے پرائم منسٹر عمران خان کی بات کی, جنہوں نے ذاتی طور پہ بھی یہ ہمیشہ سے ان کا ویو رہا کہ افغان مسئلے کا کوئی فوجی حل ممکن نہیں ہے, بلکہ پیسفل نیگوسیشنز کے ذریعے پولیٹیکل سولوشن ہی اس کا ہو سکتا ہے. دوسری انہوں نے پاکستان کے انتہائی پازیٹیو رول کے بارے میں بات کی. اب یہ بات جو کہ انہوں نے کی یہ پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کی ایکنالجمنٹ ہے. پوری انٹرنیشنل کمیونٹی یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان ہیز پلیڈ پازیٹیو, کنسٹرکٹیو اینڈ این امپورٹنٹ رول ان دی افغان ایشو. تیسری بات انہوں نے کی اسپل اوور کی. ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے بعد اگر کسی ملک نے سب سے زیادہ سفر کیا ہے افغان کانفلکٹ کی وجہ سے, دیٹ از پاکستان. تو انہوں نے جو بات کی کہ جی اسپل اوور افیکٹ, یعنی دیٹ از اے ریکگنیشن آف دا فیکٹ کہ افغانستان کے اندر خدا نخواستہ تو ہمارے اوپر اثر, افغانستان کے اندر جو بھی سیکورٹی سچویشن ہے اس کی ڈائریکٹ امپلیکیشن ہوتی ہے, افیکٹ ہوتا ہے پاکستان کے اوپر. چوتھی انہوں نے بہت امپورٹنٹ بات کی, دیٹ از اباؤٹ دی افغان ریفیوجیز ان پاکستان. پاکستان کنٹینیوز ٹو ہوسٹ ابھی بھی 3 ملین افغان ریفیوجیز. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی اس کا سولوشن ہو اس میں افغان ریفیوجیز کا ڈگنیفائڈ ریٹرن ٹو افغانستان اینڈ انٹیگریشن ان دی افغان سوسائٹی وہ بھی اس کا کمپوننٹ ہونا چاہیے. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات, ابھی آپ کا جو سوال بھی تھا, آپ کا سوال یہ تھا کہ اس وقت جو وہاں سے وڈرول ہو رہی ہے اس کے بعد وہاں پہ جو سیکورٹی انوائرمنٹ, اس سب کو پاکستان کیسے دیکھتا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو withdrawal آف ٹروپس ہے that needs to be responsible and orderly, تاکہ اس کے نتیجے میں کوئی وہاں پہ سیکورٹی ویکیوم نہ ہو that can be exploited by the spoilers, جو کہ افغانستان کے اندر بھی موجود ہو سکتے ہیں اور افغانستان سے باہر بھی موجود ہو سکتے ہیں. لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ افغان لیڈ اور افغان اونڈ ہونا چاہیے, تو اس کا مطلب پراچا صاحب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیں, بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اٹس فار دی افغانس ٹو ڈیسائڈ ایز ٹو وٹ سارٹ آف گورنمنٹ ڈو دے وانٹ ٹو ہیو. کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ تو افغان نے خود کرنا ہے, ہم اس کے اندر کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ دخل اندازی کرنا ہماری پالیسی نہیں ہے. ہماری پالیسی یہ ہے کہ افغانستان کے اندر پیس پروسیس کو سپورٹ کیا جائے, اور اس میں آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال اس میں 3 امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی. پہلی ڈیولپمنٹ جو ہوئی فیبروری میں افغان طالبان اور US کے درمیان جو اگریمنٹ ہوا. دوسری امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی انیشیشن آف انٹرا افغان نیگوسیشنز, اور تیسری امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی اگریمنٹ آن رولز اینڈ پروسیجر. اور ان تینوں کے اندر پاکستان کا ایک کلیدی کردار تھا. تو ابھی بھی پاکستان کی یہی پالیسی ہے, واٹ وی سے از وی ول کنٹینیو سپورٹنگ دی افغان پیس پروسیس, بٹ we believe that it's a collective responsibility of all stakeholders, کیونکہ this is an opportunity that need to be seized. اس opportunity کو ضائع نہیں ہونا چاہیے اور امن کے لیے کام کرنا چاہیے. اور آسٹریلیا کے بارے میں یہ میں کہوں گا کہ آسٹریلیا کے اور ہمارے آبجیکٹیوز افغانستان میں ایک ہیں. We share our objectives on the Afghan issue. ہم دونوں یہ چاہتے ہیں کہ there needs to be peace in افغانستان, امن ہو, ڈیولپمنٹ ہو, اور کوئی وہاں پہ سیکورٹی ویکیوم نہ ہو جسے انٹرنیشنل ٹیررسٹ آؤٹ فٹس ایکسپلائٹ کر سکیں, یا کوئی اور اسپوائلرز جو ہے وہ اسے ایکسپلائٹ کر سکیں. ویل سیڈ ایکسیلنسی. پاکستان کو ایک اعزاز ملا ابھی انٹرنیشنل انوائرمنٹ ڈے کی میزبانی کی پاکستان نے. اب پاکستان کو ماحولیات کے بڑے چیلنجز درپیش ہیں. یہاں انسان بھی سفر کرتے ہیں, یہاں پاکستان کی ایگریکلچر بھی سفر کرتی ہے. اب آسٹریلیا میں بھی پچھلے سال جب آگ لگی تو ہم نے دیکھا کہ وہاں انسان بھی سفر کر رہے تھے, ننے کوالا اینیمل جو جانور ہیں وہ سفر کر رہے تھے, کینگرو سفر کر رہے تھے.
تو کتنا پاکستان آسٹریلیا کے درمیان ماحولیات کے شعبے میں تعاون کا پوٹینشیل ہے؟ No, I think that's a really good question, and I think this is an enormous field, an enormous potential. I mean, if you're dealing with climate change, it's one of the major transboundary problems that the world is grappling with at the moment. Yeah. You know, if I look back to the fires, climate change is impacting Australia. If I look what's happening here, climate change is impacting. I want to say, by the way, in the fires, thank you to Pakistan for offering to help us. I mean, that outpouring of grief and practical assistance. But in terms of real Trust practical... me, that was very close to my heart even. When I saw some little animals, you know, they were suffering, they were burning, they were trying to climb on the trees and they were just helpless. It was terrible both on the flora and fauna, the animals and the trees, but also local communities. But exactly. It's recovering now, and I think that's a real positive. I see. But I think there's a lot we can do, and we are doing, in the area of climate change, whether that's agriculture or water. We've been working together since the 1980s, in fact, in this space. We have very similar challenges. We're both water-scarce countries, so we need to use our water effectively. And so our scientists have been working together. ایکسیلنسی آپ کا مطلب ہے کہ پانی کی تقسیم کے معاملے پہ یا پاکستان کے اچھے استعمال کے معاملے پہ بھی آسٹریلیا معاونت کر رہا ہے؟ No, absolutely. And I'll give you some examples. We're helping Pakistan increase crop yields in Balochistan. I see. But using less water. So our scientists, Pakistani and Australian scientists are working together on what I call climate smart crops, or crops that can grow in saline conditions. We're helping map underground aquifers so that if you're sinking wells in Balochistan, you know if it's going to be replenished or not. Is it sustainable? You look at the way it's dropping down. Exactly. We're providing modelling tools for the Indus River system where our scientists are working together so you can have digitized sharing of water allocation across Sindh and Punjab. And it needs to be embedded. آج کل تو پنجاب اور سندھ کا مسئلہ ہے. But, and similarly, if you look at climate change, melting of glaciers, we've been putting in... How you are, helping out the interprovincial dispute between two provinces? Well, we have a memorandum of understanding, an MOU with the Water Ministry here in Islamabad. It brings together all the different agencies, plus the provincial governments. I see. And our scientists have been working together and have provided modelling tools about the Indus River. And now we're training. We're handing over the modelling tools and we're providing assistance to actually use those and digitise so that you can have equitable allocation of resources. That will be wonderful. That will be wonderful. It needs to be taken ahead, but we can provide the tools. یہ بہت زبردست کام ہوگا جب امپلیمنٹ ہو جائے گا. ایکسیلنسی, آپ آسٹریلیا جا رہے ہیں, ایک تو یہ بتائیں کہ ہاؤ ہوپ فل یو آر فار فردر سیمنٹنگ دا ٹائز بٹوین ٹو کنٹریز, اور آپ کی پرائرٹی کیا ہے جب آپ وہاں جا رہے ہیں؟ آپ وہاں پاکستانی ایکسپیٹریٹس بھی بہت ہیں. اچھا پراچا صاحب, سب سے پہلے تو آپ نے جو کوشچن کیا ہاؤ ہوپفل آئی ایم اباؤٹ دس ریلیشن شپ, لیٹ می سی آئی ایم ویری آپٹیمسٹک اباؤٹ دا فیوچر آف دس ریلیشن شپ. میں بہت پر امید ہوں اس ریلیشن شپ کے حوالے سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں, ہمیں اس ریلیشن شپ کو آگے لے کے چلنے کے لیے جو بھی اس کی پری ریگولیٹس ہیں وہ ساری وہاں پہ ہیں. ہمارے دونوں ممالک کے ایک دوسرے کے ملک میں سفارت خانے ہیں. ہمارا آسٹریلیا میں, آسٹریلیا کا یہاں پہ میں, ہمارے ڈپلومیٹک ریلیشنز کے علاوہ وی ڈو ناٹ ہیو اینی ڈسپیوٹس لارج اور اسمال. ہمارے میجر اور ہمارے کوئی ان کے ساتھ کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. تو یہ آپ کی پرائرٹیز کیا ہیں جب آپ وہاں پہنچیں گے؟ تو اس میں سب سے اہم میرے لیے پریورٹی تو یہ ہوگی کہ کس طرح پاکستان اور آسٹریلیا کے جو تعلقات ہیں انہیں مزید مستحکم کیا جائے, اور پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان جو کوآپریشن ہے اسے کس طرح فردر بڑھایا جائے. لیکن اس میں پاکستانی ڈیاسپورا جو ہے وہاں پہ اوور 100,000, وہ میرے لیے, ان کی ویلفیئر میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہوگی. ہمارا وہاں پہ بڑا اسٹرانگ ڈیاسپورا ہے, انجینئرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, آئی ٹی پروفیشنلز ہیں, بزنس کمیونٹی ہے. پھر ٹریڈ کے حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی جو کرنٹ لیول آف بائیلیٹرل ٹریڈ ہے دیٹ از 467 ملین, یہ بہت کم ہے. بہت کم. یہ اٹ از اونلی 0.8% آف پاکستان اوور آل ٹریڈ. تو اس میں ریسنٹلی ایک اسٹڈی ہوئی, وہ اسٹڈی یہ کہتی ہے کہ دیر آر کرنٹ جو ہمارا ایکسپورٹس ہیں 147 ملین ڈالرز کی صرف,
उसके अगेंस्ट अगर हम उसका एक्चुअल पोटेंशियल देखें, उसका एक्चुअल पोटेंशियल ये कहता है कि दे आर 2485 आइटम जो कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर सकता है टू ऑस्ट्रेलिया टू द ट्यून ऑफ $5.7 बिलियन। 5.5 बिलियन डॉलर, 5.7 बिलियन डॉलर्स की बात हो रही है, जबकि करंट जो हमारा लेवल है दैट इज ओनली 246 मिलियन डॉलर। उसके बाद एजुकेशन जो है वो मेरे लिए प्रायोरिटी एरिया होगा। 14,000 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज में, उनमें से कुछ पाकिस्तानी स्कॉलरशिप्स पे हैं, कुछ ऑस्ट्रेलियन स्कॉलरशिप्स पे और कुछ सेल्फ फाइनेंस पे गए हुए हैं। तो मेरी ख्वाहिश और कोशिश होगी कि मैं उस नंबर को बढ़ाऊं। और सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निकल एजुकेशन ट्रेनिंग एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल उसके अंदर जो है वो करने की जरूरत है। फिर एग्रीकल्चर की जो बात की, उसमें खास तौर पर डिजिटल एग्रीकल्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। वैल्यू चेन एग्रीकल्चर वैल्यू चेन बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर मैनेजमेंट, वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट, उसके अंदर हम इंशाल्लाह इनके साथ मिलकर जो है वो काम करेंगे। बहरहाल इन्होंने एक बड़ा अच्छा फार्मूला हमें बता दिया वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से। हालांकि डिप्लोमेटिक फंक्शन है, मेरा प्रोग्राम है नाज़रीन डिप्लोमेट्स के साथ, बट बड़ा अच्छा हुआ कि ये जो पंजाब और सिंध में पानी की तकसीम के हवाले से जो बयानात आ रहे हैं या जुलूस निकल रहे थे, कम से कम एक फार्मूला तो इन्होंने बताया है कि टेक्नोलॉजी के जरिए इन मसाइल पर काबू पाया जा सकता है। डॉक्टर जेफरी शॉ, thank you very much for coming over to my studio, Excellency. I'm so grateful, Excellency. चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ ले आए। नाजरीन हमारी तरफ से इतना कुछ, अपने मेजबान शौकत पराचा को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।